السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو احادیث کریمہ سننے، سنانے، پڑھنے، پڑھانے کا موقع عنایت فرمایا۔ اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ یعنی رمضان المبارک کا آدھا حصہ اس کو احتشام کے ساتھ اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا، اور اب ہم آگے 16 تاریخ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک میں کی گئی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور آئندہ مزید دل جمعی کے ساتھ عبادات کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک حدیث پاک لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ حدیث پاک یوں بھی اہم ہے کہ حضور کی سنت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک محبوب سنت جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت سے وہ عمل کیا کرتے تھے، صبح و شام وہ عمل کیا کرتے، اور ہر وقت ہر موقع سے وہ عمل انجام دیا کرتے تھے۔ عظیم ترین سنتوں میں ہے، کہیں نہ کہیں ہم اس سے غافل ہیں۔ رمضان المبارک کے موقع پر تو الحمدللہ تقریباً تمام برادران اسلام اس سنت پر عمل کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ چیز ہم سے چھوٹ جاتی ہے اپنی سستی کی بنیاد پر، لیکن میں آج یہ حدیث آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں اس امید کے ساتھ آپ کی خدمت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس درس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پورے سال اور پورے زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک ہے کہ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن غیلان عن ابی بردہ عن ابیہ قال، کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدته یستن بالسواک بیدہ یقول او او والسواک فی فیہ کأنہ یتحوع۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعمان نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حماد بن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں غیلان سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے دیکھا کہ وَوَجَدْتُهُ يَسْتَنُّ بِالسِّوَاكِ بِيَدِهِ، میں نے حضور کو پایا مسواک کرتے ہوئے، اپنے ہاتھوں سے مسواک کرتے ہوئے۔ حضور کے دست مبارک میں مسواک ہے اور آپ اپنا دانت صاف فرما رہے ہیں۔ یقول او او، اور جو ہے آواز آ رہی ہے، او او کی آواز آ رہی ہے۔ جب بندہ مسواک لے کر ذرا آگے تک منہ میں لے جائے صاف کرنے کے لیے زبان وغیرہ، تو اس قسم کی آواز
پیدا ہوتی ہے ویسی ہی آواز حضور سے آ رہی تھی۔ والسواک فی فیہ، اور مسواک حضور کے جو ہے دہنے منہ مبارک میں تھا، حضور کے منہ میں مسواک تھا۔ کأنہ یتہوأ، گویا کہ آپ قے کر رہے ہیں، ایسی آواز آ رہی تھی۔ یہ حدیث پاک ہے جس میں صحابی رسول نے یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسواک فرما رہے تھے اور او کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مسواک حضور کی سنت میں ہے، حضور کی سنت میں سے ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نفس نفیس مسواک کیا کرتے تھے۔ آگے ایک حدیث پاک اور آ رہی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی عثمان بن ابی شیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو وائل سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم الشان صحابی ہیں، صاحب السر کو کہا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام کے درمیان حضرت حذیفہ کو صاحب السر کہا جاتا تھا۔ حضور کے رازدار صحابی تھے، بہت حضور کے قریب تھے، اور حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم راز کی باتیں آپ سے فرمایا کرتے تھے۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ یہ عالم یہ تھا راز کی باتوں کا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی راز کے پاسبان تھے۔ حضور ان سے راز کی باتیں کرتے تھے، اور جو منافقین جو حضور کے زمانے میں تھے انہیں یہ نام بائی نام جانتے تھے، نیم بائی نیم جانتے تھے، اور ان کو پہچانتے تھے کیونکہ حضور ان سے بیان کرتے تھے۔ عالم یہ تھا کہ جب یہ کسی کی نماز جنازہ پڑھتے تھے تو جو اکابر صحابہ تھے وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ ہاں ان کا معاملہ ٹھیک ہے، پھر وہ بھی نماز پڑھتے تھے، اور اگر کسی کے تعلق سے یہ نماز چھوڑ دیتے تھے، اس کی نماز نہیں پڑھتے، تو پھر دوسرے صحابہ بھی اس کی نماز پڑھنے سے پرہیز کرتے تھے، نہیں پڑھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ جو ہے منافق تھا۔ یہ معاملہ ان کا تھا، اور بڑے مقدس صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی، حضور کی بارگاہ میں آپ کی بڑی مقبولیت تھی۔ غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اکرام سخت سردی پڑ رہی تھی، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ فرمایا کہ کون ہے جو جا کر جو ہے دشمنوں کے مخالفین کے پاس جا کر ان کی خبریں لائے، دیکھ کر آئے کہ کیا سچویشن ہے۔ اس عالم میں سارے صحابہ خاموش تھے۔ جو ہے اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بلایا اور ان کو بلایا، کہا کہ آپ جائیں۔ چنانچہ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے حالات معلوم کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ بہرحال صحابہ اکرام کے مابین حضرت صحابی رسول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام حاصل ہے، بڑا عظیم مقام حاصل ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قام من اللیل یشوس فاہ بالسواک، تو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کبھی رات میں اٹھتے، جب رات میں بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے، اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔ یہ حضور کا عمل تھا۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ اسلام میں صفائی کو بہت پسند کیا گیا ہے، صفائی اور ستھرائی کو بے پناہ پسند کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے مسواک کی اہمیت، مسواک کر کے مسواک کی اہمیت امت کو بتائی ہے کہ منہ کو صاف رکھنا، اسی طریقے سے اپنے تمام اعضائے بدن کو، اپنے پورے وجود کو، ظاہر و باطن کو صاف رکھنا یہ ضروری ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ مختلف احادیث کریمہ ہیں، ان کے علاوہ بھی کثرت احادیث کریمہ اس باب میں ہیں کہ جس سے مسواک کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا، یعنی میری امت کو مشقت ہوگی، اگر یہ بات میرے پیش نظر نہ ہوتی تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا امر فرما دیتا، حکم فرما دیتا، یعنی فرض قرار دیتا، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو۔
لیکن چونکہ حضور اپنی امت کے تئیں رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ میری امت سے احکام میں تخفیف ہو، چنانچہ حضور نے جو ہے فرض نہیں قرار دیا، ہاں اپنی سنت امت کے درمیان باقی رکھی کہ امت کے لوگ حضور کی سنت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو مسواک ضرور فرماتے۔ یہ حضور کا عمل تھا کہ حضور نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو ضرور پہلا کام ہوتا حضور کا کہ وہ مسواک فرمایا کرتے تھے، یہ حضور کا عمل تھا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو کہتی ہیں سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہوتا کہ آپ مسواک فرماتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر مسواک کرتے ہیں، مسواک کو بڑی اہمیت حضور دیتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ مسواک سنت ہے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وضو کے ساتھ مسواک بھی کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے سونے کے وقت بھی مسواک مستحب ہے، سونے کے بعد بندہ اٹھتا ہے تو اس وقت بھی اٹھنے کے بعد یہ بھی مسواک مستحب ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے لیے جو ہے مسواک مستحب ہے۔ کھانا کھایا ہے، کھانا کھانے کے بعد مسواک مستحب ہے۔ آج ڈاکٹر ہی ہم سے کہتے ہیں آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس کبھی جو ہے دانت کے سلسلے میں، تو ڈاکٹر یہ مشورہ دیتا ہے کہ صاحب آپ ہمیشہ مسواک کیا کرو، ہر کھانے کے بعد مسواک کیا کرو۔ ڈاکٹر تو یہ کہتے ہیں کہ 2 ٹائم تو کم سے کم مسواک کریں، صبح اور جب سونے جائیں تو اس سے پہلے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت اور حضور کی سنت آپ کو بتا رہی ہے کہ جو ہے زبان کا، یہ منہ کا خیال کرنا، منہ کی صفائی کا خیال کرنا ازر ضروری ہے۔ حضور کھانے کے بعد بھی مسواک کرتے، کھانے سے جب سو کر اٹھتے تب بھی مسواک کرتے، کبھی باہر سے تشریف لاتے گھر میں تب بھی آپ مسواک فرمایا کرتے تھے۔ مسواک کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت اہمیت دی ہے تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ مسواک کرنا بے پناہ حضور کو مرغوب تھا اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کا انتظام رکھو۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا انتظام رکھو، مسواک ضرور کرو۔ فرمایا کیا سبب ہے؟ فرماتے مسواک ضرور کرو کیونکہ منہ کی صفائی کا وہ سبب ہے، منہ کی صفائی کا سبب ہے۔ مسواک کرو گے منہ صاف رہے گا۔ اور آگے فرمایا اور مسواک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، بندہ مسواک کرے گا اپنے منہ کی صفائی کے لیے۔ حضور فرماتے 2 فائدہ ہے، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندے کا منہ صاف ہوگا، اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ آپ دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کو مسواک کرنے کی طرف رغبت دلائی ہے، اللہ کی رضا قرار دیا کہ بندہ مسواک کرے تو اسے اللہ کی رضا میسر آئے گی۔ ایک دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھی جائیں، 2 رکعتیں نماز مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہے بے مسواک 70 رکعتوں سے۔ 70 رکعت کوئی بندہ پڑھے بغیر مسواک کیے، وضو بنائے اور پھر وہ نماز پڑھے تو 70 نمازوں سے افضل ہے۔ ایسی 70 نمازوں سے افضل 2 رکعت کی نماز ہے کہ جس میں وضو کے ساتھ مسواک کیا گیا ہو، مسواک کر کے وضو کیا گیا ہو، نماز پڑھی گئی ہو۔ ایسی 2 رکعت نماز 70 بے مسواک کیے جو ہے پڑھی جانے والی نمازوں سے 70 گنا زیادہ افضل ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ مسواک کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنا کی اہمیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک فرماتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث فرمائی کہ بندہ
جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کو کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنتے ہیں۔ جب بندہ مسواک کر کے وضو کر لیتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر قرات سنتے ہیں اور پھر اس سے قریب ہوتے ہیں۔ پھر فرشتہ اس سے قریب ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ پہ رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مسواک کی برکت ہے کہ اگر کوئی شخص مسواک کر کے وضو کرے اور وضو کر کے نماز ادا کرے تو ایسی صورت میں فرشتہ جو ہے اس کے منہ پہ منہ رکھ لیتا ہے۔ یہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز کی عظمت ہے اور مسواک کی عظمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بہت سی احادیث کریمہ ہیں۔ ایک حدیث پاک جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اس سلسلے میں بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور فرماتی ہے کہ حضور کا کہ پردہ فرمانے کا وقت تھا، آخری لمحات تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ ایسے عالم میں کہتے ہیں کہ میرے بھائی میرے حجرے میں آئے، جناب عبد الرحمن بن ابی بکر یہ میرے حجرے میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک مسواک وہ کر رہے تھے اور ان کے پاس مسواک تھی۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نظریں ان کی مسواک کی طرف جمائے ہوئے تھے، حضور ان کی مسواک کو دیکھ رہے تھے، بار بار حضور ان کی مسواک کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے مسواک لیا، اس کو کاٹا اوپر کا حصہ اور اس کو دھویا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دے دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک سے اپنے منہ کو صاف کیا اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضور کا آخری عمل بھی دنیا سے تشریف لے جاتے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمایا۔ اس سے یہ حدیث پاک بڑی پیاری ہے مسواک کے سلسلے میں، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا کتنا پسند تھا۔ اس لیے ایسے نبی کی امت ہونے کی حیثیت سے ہمیں لازم اور ضروری ہے کہ ہم مسواک کی سنت کو زندہ کریں۔ رمضان المبارک میں ہم مسواک کرتے ہیں، سبحان اللہ، بچہ ہمارا جو ہے مسواک کرتا ہے، سبحان اللہ، لیکن اس کو عادت بنا لیں اور روزانہ کے معمول میں بنا لیں۔ بلا شبہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ کرنا، کولگیٹ کرنا یا منجن وغیرہ کرنا، یہ یقیناً احادیث کا مفاد یہ ہے کہ مسواک جو حکم دیا گیا ہے منہ کی صفائی کے لیے ہے، ٹوتھ پیسٹ اور دوسری چیزوں سے، اس قسم کی دوسری چیزوں سے یہ منہ صاف ہو جاتا ہے، یقیناً صاف ہو جاتا ہے۔ وہ خلاف شریعت نہیں ہے، اسے کرنا چاہیے، لیکن آپ حضور کے عمل کو اپنائیں۔ آپ کولگیٹ بھی کر لیں لیکن ساتھ میں میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ رہے اور آپ حضور کی سنت سے برکت حاصل کرتے رہیں اور حضور کی سنت پر عمل کرتے رہیں۔ وہ عمل جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، حضور جس طریقے سے مسواک فرمایا کرتے تھے، وہ مسواک اپنی زندگی کا جز بنا لیں اور کولگیٹ کریں، اگر کرنا ہے وہ رکھیں، لیکن ساتھ میں ایک مسواک ضرور رکھیں۔ ہر گھر کے فرد کے لیے ایک مسواک رکھیں اور اسے جو ہے استعمال کریں، وضو کرنے کے وقت استعمال کریں، کھانے کے بعد استعمال کریں، یا اپنے آسانی کے مطابق جب آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو استعمال کریں کہ یہ سنت نبی ہے۔ دیکھیں آپ برش استعمال کریں گے تو منہ کی صفائی تو ہو جائے گی، لیکن دیکھیں آپ غور کریں حدیث پاک میں دو چیزیں ہیں، ایک سنت منہ کی صفائی اور دوسری چیز ہے وہ جو مسواک ہے، مسواک لکڑی کی چیز جس سے حضور مسواک فرمایا کرتے تھے، یہ دو چیزیں ہیں، ہے نا، یہ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں چیزیں سنت ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہیں یا کولگیٹ کرتے ہیں یا منجن کرتے ہیں تو پہلی سنت ادا ہو جائے گی، یعنی منہ تو آپ کا صاف ہو جائے گا، لیکن دوسری سنت جو ہے آلے صفائی، جو دانت کی صفائی کے لیے جو آلہ حضور نے استعمال کیا ہے، اس سنت پر عمل نہیں ہوگا برش کرنے سے۔ اس لیے آپ برش کریں، بلاشبہ کریں، خلاف شریعت نہیں ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ
آپ جو ہے مسواک بھی رکھیں اور مسواک سے بھی دانت صاف کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں سنتوں پر عمل ہوگا. اور جو بندہ حضور کی سنت پر عمل کرے ظاہر ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی رضا عطا فرمائے گا اور اللہ اس سے راضی ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ اسے ثواب عطا فرمائے گا. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہو, مسواک کرنے کا طریقہ کیا ہو, اس سلسلے میں فرمایا گیا کہ آپ ایک بالشت کی مسواک رکھیں. ایک بالشت, ٹھیک ہے نا, ایک بالشت کی مسواک رکھیں. بہت لوگ ایک بالشت سے بہت زیادہ رکھتے ہیں, دو بالشت کی مسواک رکھتے ہیں, اسپیشلی رمضان کے موقع پر. یہ درست نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. آپ ایک بالشت کی مسواک رکھیں اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چھوٹی انگلی ہے, اچھا مسواک کتنی موٹی ہو, بعض لوگ بہت موٹی موٹی مسواک رکھتے ہیں, نہیں, فرمایا گیا کہ جو ہے ایک بالشت لمبی ہو اور یہ دیکھ لیں اپنے ہاتھ کی جو آپ کی چھوٹی فنگر ہے, لٹل فنگر, یعنی یہ 6 انگلیاں جو ہے, اس کو آپ دیکھ لیں جتنی موٹی یہ ہے اتنی ہی موٹی آپ مسواک لیں, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مسواک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو 6 انگلی ہے یہ مسواک کے نیچے رکھیں, مسواک کے نیچے رکھیں. اور یہ جو 3 فنگر ہے آپ کی, یہ جو 3 انگلیاں ہیں, اس کو مسواک کے اوپر رکھیں, اس کو مسواک کے اوپر رکھیں. اب بچا کیا, یہ تھم, انگوٹھا, اس کو آپ مسواک کے سر پہ رکھ دیں. یوں دیکھ لیں, انگلی, چھوٹی انگلی میری نیچے ہے, اس کے اوپر مسواک ہے اور اس کے اوپر مسواک کے اوپر 3 انگلیاں ہیں اور اس کے سر کے پاس یہ میرا انگوٹھا ہے. اس طریقے سے مسواک رکھیں, ہاتھ میں پکڑیں. بعض لوگ الگ الگ طریقے سے پکڑتے ہیں, لیکن جو طریقہ مشائخین نے بیان فرمایا ہے, علماء کرام نے, وہ یہی ہے کہ آپ مسواک کو جو ہے 6 انگلی کو مسواک کے نیچے رکھیں, 3 انگلی کو اوپر رکھیں اور اس انگوٹھے کو یہاں اس کے سر پہ, مسواک کے سر پہ رکھیں. پھر آپ مسواک کریں رائٹ سائڈ سے, جو رائٹ سائڈ ہے. اب دیکھیں آپ, دانت اوپر ہے اور دانت نیچے بھی ہے, ٹھیک ہے, تو رائٹ سائڈ کے اوپر والے حصے میں آپ مسواک کریں, ایسے نہیں بلکہ ایسے مسواک کریں, ٹھیک ہے. عرض میں آپ مسواک کریں اوپر والے حصے میں رائٹ سائڈ میں, اور پھر جب ادھر آپ کر لیں تو پھر لیفٹ سائڈ جو اوپر کا دانت ہے وہ لیفٹ سائڈ میں آپ مسواک کریں. پھر اسی طریقے سے جب ادھر کر لیں تو آپ لیفٹ سائڈ میں, رائٹ سائڈ میں نیچے والے کو مسواک کریں, اور پھر جب ادھر فارغ ہو جائیں تو نیچے والے کا جو لیفٹ ہے وہاں آ کر مسواک کریں. یہ طریقہ منقول ہے. مسواک 3 مرتبہ کریں, یہ بھی مشائخین سے منقول ہے کہ 3 مرتبہ. پہلی مرتبہ آپ نے کر لیا, کلی کر لی, پھر کر لیں, اور پھر کلی کر لیں, اور پھر کر کے پھر کلی کر لیں, اس طریقے سے. تو یہ بیٹر ہے, بہت بہتر ہوگا. یہ مشائخین سے اور یہ اکرام سے منقول ہے. اور جو ہے یہ بھی فرمایا کہ جو بندے خدا, اور مشائخین نے یہ فرمایا ہے کہ جس بندے خدا کی عادت ہو مسواک کرنا, جس کی جو ہے عادت ہو مسواک کرنا, اور وہ خاتمہ اس کا ہوگا تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے کلمے کی توفیق نصیب ہوگی, اسے کلمے کی توفیق نصیب ہوگی. اس لیے آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کو پہ عمل کرنے لگے, حضور کی اس سنت مبارکہ پہ عمل شروع کر دیں. مسواک یہ ہماری زندگی کے شیڈول میں آ جائے, زندگی کے ہم جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں. اور ایک برش ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. صبح برش نہ ملے تو ہم کہیں سے بھی کھوج کر اسے لاتے ہیں اور پھر برش کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم اپنا
اپنے منہ کی صفائی کے لیے مسواک کو اپنے لیے لازم قرار دے لیں کہ ہمیں مسواک نہ ملے تو ہم پریشان ہو جائیں. ہر حال میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں کو اس بات کی تلقین کریں، خود بھی کریں کہ مسواک سنت ہے. ہم اگر مسواک کریں گے تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہم زندہ کریں گے. یہ ایک مہینہ یعنی ماہ رمضان المبارک میں ہم کثرت سے مسواک کر لیتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، صبح بھی کرتے ہیں، شام بھی کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو پھر ہم برش کرنا شروع کر دیتے ہیں. 11 منتھ 11 مہینے ہم پھر برش پر اپنی زندگی گزارتے ہیں اور نبی کی سنت کو جو سنت ہے حضور کی مسواک کرنے کا جو اعلیٰ ہے مسواک، اس کو ہم چھوڑے رہتے ہیں. پھر 11 منتھ کے بعد رمضان آتا ہے، رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے اور پھر ہمارے بچے مسواک شروع کر دیتے ہیں. میں عرض کروں گا آپ 11 مہینے چھوڑ کر صرف جو ہے 1 مہینہ مسواک کرتے ہیں. ایسا کیوں؟ کہیں نہ کہیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ رمضان کی حالت میں آپ سوچتے ہیں کہ ہم کالکولیٹ کر نہیں سکتے تو لاؤ مسواک کریں، تو دوسرا درجہ آپ مسواک کو دیتے ہیں. نہیں، اپنے عمل سے کہیں نہ کہیں، یہاں یقیناً دانستہ ہم ایسا نہیں کرتے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم دوسرا درجہ مسواک کو دیتے ہیں کہ جب ہم برش نہیں کر پا رہے ہیں تو لاؤ مسواک ہی کر لیں. یہ بہت غلط ہے، یہ ہمارا عمل بہت غلط ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب یہ سنت ہے اور محبوب سنت ہے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، ابھی آپ نے حضرت عائشہ کی روایت سنی، حضور دنیا سے تشریف لے گئے، اس وقت بھی حضور نے مسواک فرمایا. جب اتنی محبوب سنت ہے اور اتنی عظیم الشان سنت ہے تو ہم جس طریقے سے ایک جو ہے رمضان مبارک میں مسواک کرتے ہیں، آئندہ زندگی میں بھی اور آئندہ جو ہے آنے والے ایام میں بھی ہم اس کو لازم پکڑ لیں. یقین جانیں میرے آقا نے بشارت دی ہے، حضور نے بشارت دی ہے، اگر مسواک کرو گے تو تمہیں 2 فائدہ ملے گا. ایک تو تمہارا منہ صاف رہے گا اور دوسرے یہ کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اگر ہم مسواک کریں گے تو یقیناً ہمارا منہ بھی صاف رہے گا اور ہمیں اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی. آج کے دور میں جدید جو ہے ٹیکنالوجی نے اور یوں کہہ لیں کہ میڈیکل سائنس نے، جدید طبی نظریات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ جتنے فوائد اور جتنے جو ہے بینیفٹ آپ کو مسواک کرنے میں ہے، وہ جو مادی چیز، وہ جو کیمیکل کے ذریعے سے جو چیزیں تیار کی جاتی ہیں ان میں اتنا فائدہ نہیں ہے. لہٰذا دنیا بھی یہ کہہ رہی ہے اور میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی سنت مبارکہ دی ہے. لہٰذا ہم اور آپ یہ عہد کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کیا نہ کیا یہ اور بات ہے کہ ہم نے اب تک سستی برتی ہو، لیکن آج سے ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو اپنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ کوشش نہیں بلکہ عمل کریں گے اس ارادے کے پختہ ارادے کے ساتھ کہ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے مسواک، اس کو ہم زندہ کریں گے اور جو ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں مسواک کو لازم رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.